شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہم نے دنیا میں دوبارہ نہیں آنا، اور جب دنیا سے جائیں گے تو دنیا کی چیزیں یہیں چھوڑ کے جائیں گے. دین کا علم جو سیکھا ہے یہ کام آئے گا، اور دین کے علم پر عمل جو کیا ہے وہ کام آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان میں سے ایک حکم زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کہ کئی مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا ترتیب ہے. یاد رکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے مقرر نہیں ہے. رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے دین اسلام میں یہ ترتیب رکھی گئی ہے کہ جب کسی مسلمان کی ملکیت میں زکوٰۃ کے قابل مال آئے، وہ مسلمان تاریخ لکھ لے، تاریخ نوٹ کر لے. جب سال کے بعد دوبارہ وہ تاریخ آئے تو پھر وہ حساب کرے گا اس تاریخ پر. تو یعنی سال کے بعد جب وہ حساب کرے گا تو پھر اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا. تو اب ہر مسلمان کی ملکیت میں مال رمضان میں تو نہیں آتا. بھی ہر مسلمان کے پاس جو مال آتا ہے تو رمضان میں آتا ہے، باقی 11 مہینے نہیں آتا. ہر آدمی کی ملکیت میں مال مختلف دنوں میں، مختلف مہینوں میں آتا ہے. جس کی ملکیت میں مال آیا ہے شوال کے مہینے میں، اس کا سال پورا ہوگا شوال کے مہینے میں. جس کی ملکیت میں مال آیا ہے ذوالحجہ کے مہینہ میں، اس کا سال ذوالحجہ میں پورا ہوگا. جس کی ملکیت میں مال آیا ہے محرم کے مہینہ میں، اس کا سال محرم میں پورا ہوگا. جس کی ملکیت میں مال آیا ہے رمضان المبارک کے مہینہ میں، تو اس کا سال جو ہے وہ رمضان المبارک میں پورا ہوگا. زکوٰۃ جو ہے یہ سال کے بعد نکالنے کا حکم ہے. سال کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ زکوٰۃ کے لیے مقرر نہیں ہے. کئی مسلمان جو رمضان المبارک کو زکوٰۃ کے لیے مقرر سمجھتے ہیں، وہ کئی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا مہینہ سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ کا 2 ربیع الاول کو، اور وہ زکوٰۃ نکالتا ہے رمضان المبارک میں. تو اب جو ہے اگر وہ 2 ربیع الاول کے بعد فوت ہو گیا تو زکوٰۃ ذمہ میں رہ جائے گی. اس نے تو حساب کرنا تھا 2 ربیع الاول کو. اس نے زیادہ ثواب کے لالچ میں اس نے جو ہے وہ حساب نہیں کیا کہ میں رمضان میں کروں گا، اور فوت ہو گیا، زکوٰۃ ذمہ رہ جائے گی اور وہ گنہگار ہوگا. تو اس لیے زکوٰۃ کے لیے جو تاریخ بنتی ہے سال پورا ہونے پہ، اس کو یاد رکھنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے، اور اس پر زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے. اور دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ 2 ربیع الاول کو مثال کے طور پہ کسی کا سال پورا ہو رہا ہے،
اور وہ 2 ربیع الاول کو زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتا، وہ رمضان شریف میں جا کے کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ربیع الاول میں اس کی ملکیت میں مال زیادہ ہو اور رمضان المبارک میں جب وہ حساب کرے تو اس وقت مال تھوڑا ہو۔ تو اب جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے جب رمضان المبارک میں مال تھوڑا ہوگا تو زکوٰۃ تھوڑی بنے گی، حالانکہ اس کا جب سال پورا ہوا اس وقت مال زیادہ تھا 2 ربیع الاول کو، تو وہ زکوٰۃ اس کے ذمہ میں رہ جائے گی۔ اور تیسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ جب وہ زکوٰۃ نکالے گا، زکوٰۃ کا حساب کرے گا رمضان شریف میں جا کر، اور سال اس کا پورا ہو رہا ہے 2 ربیع الاول کو، تو ہو سکتا ہے کہ 2 ربیع الاول کو مال تھوڑا ہو، زکوٰۃ تھوڑی بنے، اور رمضان شریف میں مال زیادہ آ جائے، تو اس وقت زیادہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور زیادہ زکوٰۃ سے ہو سکتا ہے پھر وہ جو ہے سستی کر جائے، غفلت کر جائے، یہ تو اتنی بنتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سستی کی وجہ سے اللہ کا یہ فریضہ جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے اپنے وقت پر جب سال پورا ہوتا ہے اس وقت نکالنی چاہیے۔ اور اگلی خرابی یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ہو سکتا ہے ضرورت ہو 2 ربیع الاول کو اور ہم زکوٰۃ جا کے نکالیں رمضان شریف میں، تو ان کو اس سے یعنی کہ جو ہے مشقت ہوگی، دقت ہوگی، ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اللہ نے جو غریبوں کا یہ حق رکھا ہے، تو یہ حق جو ہے جب ہم وقت پر ادا کریں گے، وقت پر زکوٰۃ نکالیں گے، تو وقت پر کسی اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کا جو ثواب ہے، تو جو رمضان شریف کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے وہ وقت پر اس فرض کو ادا کرنے کے ثواب سے رہ جائیں گے، اور وہ جو مستحقین ہیں وہ جو ہے پریشان ہوں گے، ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا حساب جب سال پورا ہو اس وقت کرنا چاہیے، جس کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہو اس کے لیے تو مسئلہ ہی وہ ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے، پر رمضان شریف میں حساب کر لے۔ باقی جو دوسرے ہیں وہ ان کا سال جس تاریخ اور جس مہینے میں پورا ہو رہا ہے وہ اس پہ حساب کر رہے ہیں، ورنہ یہ کئی یعنی کہ یہ خرابیاں جو ہیں یہ پیش آ جائیں گی۔ تو اس لیے وقت پر اس فریضہ کو ادا کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کو زکوٰۃ کے لیے مقرر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جب رمضان کے اب سال پورا ہو رہا ہے مثال کے طور پہ 2 ربیع الاول کو، اور زکوٰۃ نکالیں گے رمضان میں، تو جو اللہ کے فرض کو ادا کرنے میں اتنی دیر کی ہے، اتنی تاخیر کی ہے، تو یہ اللہ کے حکم کو دیر سے ادا کرنا، تاخیر کرنی، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں دیر کرتا ہے اس پہ لعنت بھیجی ہے، تو پھر یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا خسارہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ لعنت لے بیٹھے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے بر وقت کرنی چاہیے تاکہ مستحقین جو ہیں ان کی ضرورتیں ٹائم پر پوری ہوں۔ تو اگر سارے لوگ ہی جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کریں تو وہ باقی جو مہینے ہیں ان میں مستحقین کو ضرورتیں پیش آئیں گی، تو پھر ان کا کیا بنے؟ اس لیے یہ اللہ نے ترتیب ہی ایسی رکھی ہے، کسی کا کسی مہینے میں سال پورا ہو رہا ہے، کسی کا کسی مہینے میں، تاکہ مستحقین جو ہیں ان کے لیے شکلیں جو ہیں وہ ہر مہینے میں بنتی رہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ جو ہے اس کی تاریخ کو نوٹ کرنا چاہیے، یہ نوٹ نہیں کریں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا میرا سال کب پورا ہوگا؟ اب فرشتے نے تو آنا نہیں ہے، وہ بازو پکڑ کے بتائے گا بھی تیرا سال پورا ہو رہا ہے، نہ خواب آنا ہے، نہ کوئی فرشتے نے آ کے جو ہے وہ خواب تو ویسے ہی معتبر نہیں ہے بھائی اب خوابوں پہ ہم بیٹھے رہیں کہ خوابوں میں پتہ چلے گا، وہ تو جو ہے ہمیں تاریخ جو ہے وہ نوٹ کرنی چاہیے۔ اس تاریخ کو اس تاریخ کو لکھنا، یاد رکھنا یہ ضروری ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ملکیت میں مال کب آیا تھا
اور میرا سال جو ہے وہ کب پورا ہوتا ہے، تو وہ سوچ و بچار کرے، جس طرف زیادہ دھیان جائے وہ تاریخ جو ہے وہ مقرر کر لے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں ایک شکل اور ہے، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا ثواب لینا چاہتا ہوں رمضان شریف میں دینے کا، تو وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا سال تو پورا ہو رہا ہے عید الفطر کے بعد، عید الفطر والے چاند میں، یا ذوالحجہ والے مہینے میں، یا محرم میں، تو یہ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے رمضان شریف میں۔ رمضان شریف میں کوئی زکوٰۃ دے دے اور اس تاریخ پہ جا کے جس تاریخ پر اس کا سال پورا ہوتا ہے پورا حساب کر لے، باقی زکوٰۃ اس وقت ادا کر لے اور کوئی زکوٰۃ رمضان شریف میں ادا کر لے، تو ایڈوانس یہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو لیٹ کرنا، اس کی ادائیگی میں دیر کرنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو ہر کام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ خدا کے احکام، خدا کا قرآن، نبی کی سنت، نبی کے فرمان، پھیلا رہے ہیں یہ دین کے حافظ مولانا گل حسین صاحب۔